ہم علی کو اس لیے علی نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کا بھائی ہے، ہم علی کو علی کے کردار کی وجہ سے مانتے ہیں، علی کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم علی کو کبھی نہ مانتے۔ اگر علی نے بھی رسول اللہ کو کسی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ ہم علی کو مانتے ہیں علی کے اس لاریب کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی مثل کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہوتے تو فرعون کی بیوی کا احترام نہ کرتے۔ مذہب اہل بیت کے بچے کے بھی سامنے حضرت آسیہ کا نام لو، وہ عالم ہو، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ احترام کرتا ہے۔ کائنات کی 4 معزز ترین خواتین میں ایک بی بی ہے جناب آسیہ، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو فرعون کے گھر رہتی، وہ قتل کر دے۔ آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ ہے، آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن ہم مانتے کیونکہ کردار کامل ہے۔ میں پوچھتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ پڑھ، عجب نہیں بیوی فرمائے قتل ہو جاؤں تو بی بی یہ تو اچھی بات ہے، شہادت نصیب ہو جائے، کیا شہادت سے گھبراتی ہوں؟ فرمایا مجھے شہادت سے ایک بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ بی بی شہادت سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ بی بی فرمائے گی ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی ہے، ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے۔ تو جو موسیٰ کو پالنے والی ہو اس کا ایمان سمجھ میں آ گیا، جس نے محمد مصطفیٰ کو لوریاں دی ہو اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ہم کردار کی وجہ سے فرعون کی بیوی کو تسلیم کرتے، اور کردار اچھا نہ ہو نوح کی بیوی کو نہیں مانتے۔ ہے نبی کی بیوی لیکن نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن شوہر بیوی کو کہا جی نہیں پہچانے۔ معصومین سے پوچھا گیا وہ کون شوہر ہے جو بیوی کو نہیں پہچانے؟ معصوم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بیوی کا قصور کیا ہے کہ قیامت کے دن اولو العزم پیغمبر اپنی بیوی کی بات ہی نہیں سنے گا۔ یعنی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو اپنی بیوی پہ خواہ روب رکھے قبر میں اور قیامت میں فرشتے اس کا حساب سخت لیں گے، یہ آل محمد کا فرمان ہے۔ اور وہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو منہ نہیں لگا رہا، اور اس کی بیوی کوئی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے۔ 12 سال تک حق المہر میں نبی نے پانی بھرا، اور قیامت کے میدان میں چپ ہو جاؤ یا بول پڑو، روایت سنی شیعہ کی کہتی ہے کہ موسیٰ اسے منہ نہیں لگائے گا۔ میں 4 علموں کے پاس کھڑا ہو کے سنی شیعہ علماء کی ضمانت سے کہتا ہوں جاؤ پوچھو تو صحیح تاریخ سے موسیٰ کی بیوی سے جرم کون سا ہوا کہ اسے اللہ کا نبی معاف ہی نہیں کرے گا؟ اس سے جرم یہ ہوا کہ زرافے پہ بیٹھ کر موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی۔ بولو جنہیں زبان والا نے عطا فرمائی ہے جو سمجھ لو میری بات۔ زرافے کے اوپر بیٹھ کر موسیٰ کے وزیر جناب یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی۔ سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہو تو امہات المومنین میں جتنی خطرناک رشتہ داری بی بی ام حبیبہ کی اتنی کسی کی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کا بچہ سلام کرتا ہے، شیعہ کا عالم سلام کرتا ہے، شیعہ کا بزرگ، شیعہ کی عورتیں سب سلام کرتے ہیں، اور رشتہ داری کتنی خطرناک ہے۔ جگر خور، جگر چبانے والی ہندا کی بیٹی، یزید کی پھوپھی، سمجھ آئیے بابا، گرمی جسموں کو لگتی ہے، علی کی ولایت نیک ماؤں کی اولادوں کو لگتی ہے۔
مانتے ہو اس حسین کو ہیں جو حق کے بیان کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ام حبیبہ زوجہ رسول شاہی ام المومنین، ہر مومن کی ماں، وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھے، 100% ماں ہے. اللہ نے یہ آیت اونت بھیجنے کے لیے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے. کئی بندوں نے بات سمجھی ہے، کئیوں کے سروں سے گزر گئی. شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ. بیوہ عدت گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے ثواب. نبی بیمار ہے، دنیا سے چلا جائے گا، 9 بیوہ چھوڑے گا. غیرت پروردگار نے آیت بھیجی، خبردار تمہاری ماں ہے. جو ہے کہ نہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں، اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہے نہایت خطرناک. ہندا کی بیٹی، اور شیعہ سلام کرتے، ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیٹی بیوی ہوتی وہی ہے. نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے. لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک ہور جنتی کیوں ہوا؟ ہور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا ہور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک ہور. اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا. میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے. اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی. جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، سٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا. اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ، کہ آپ میرے زیر حراست ہیں. فرمان ہے الشعراء تلامیذ الرحمان، مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا. وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. بیمار مسیحا سے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا. میرا والا میں راستہ بھٹک گیا. اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا. حسین کا راستہ روکنا. امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکر، لیکن ہدایت مقصود تھی. حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی. کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے رو رہی تھی. عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا. اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا. پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی. بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتا. اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا. ذوالفقار شاہ جی فرما رہے ہیں ہمارا سلام ہور پر. حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے.